محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. محترم دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل شانہ اس کائنات کے خالق حقیقی اور مالک ہیں. اس کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک مقصد کے لیے بنا چکے ہیں، اور وہ مقصد انسان کی زندگی کے سامنے رکھ دیا. ہم جنت کو نہیں دیکھتے، جہنم کو نہیں دیکھتے، فرشتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود، جنت کا وجود، جہنم کا وجود، فرشتوں کا وجود اللہ نے اپنی کتاب اور پیغمبر کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب انبیاء یہ بتا چکے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے. جو پیغمبر آیا اور اللہ کا کلام لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہ سارے کے سارے سچ ہیں. اب پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور اللہ کا کلام قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے کہ جب وہ خوشی کا پیغام لے کے آئے گی یا وہ غم کا پیغام لے کے آئے گی، یا وہ خوشی کا پیغام لے کے آئے گی یا وہ غم کا پیغام لے کے آئے گی. یا تو موت کے بعد کی زندگی انتہائی خوبصورت ہے، یا موت کے بعد کی زندگی انتہائی خطرناک اور پریشان کن ہے. اور دنیا کے اندر انسان کو بھیجا کیوں؟ کہ وہ اس رب کو راضی کر لے. دنیا ہمیشہ نہیں تھی اور ہمیشہ نہیں رہے گی. دنیا ہمیشہ نہیں تھی اور ہمیشہ نہیں رہے گی. آخرت ہمیشہ رہے گی، اور وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی. موت کو دھوکے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنت اور جہنم کے اندر رہنے والوں، آج کے بعد موت ختم ہو چکی ہے، اب تمہاری موت نہیں ہے. امن الآباد زندگی، جس زندگی کی انسان طلب کرتا ہے، جس زندگی کو یہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے غم نہ ملے، مجھے تکلیف نہ ملے، میں سختیوں سے بچ جاؤں، میں پریشانیوں سے بچ جاؤں، میں ایسی زندگی گزاروں جس زندگی پہ لوگ فخر کریں، جس زندگی کو لوگ اچھا سمجھیں. فرمایا وہ زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی. وہ زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی کہ جس پہ انسان فخر کرے گا کہ آج میں کامیاب ہو چکا ہوں، آج میں کامیاب ہو چکا ہوں. کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات پہ فخر کریں گے کہ اللہ نے مجھے آج کامیاب کر دیا ہے. یہ قیامت کا دن فرمایا کہ مقرر شدہ دن ہے کہ جب یہ دن آئے گا تو اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی. اور یہ دن انسانوں کو کسی کو پست کرے گا، کسی کو بلند کرے گا. اذا وقعت الواقعہ، جب یہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی. لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضہ و رافعہ، کسی کو بلند کرے گی، کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند کرے گی، کسی کو پست کرے گی. آج کا فقیر کل کا بادشاہ ہوگا، آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہوگا. کسی کے مرتبے کو بلند کرے گی، کسی کے مرتبے کو گھٹائے گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی نا خبر؟ کون سی خبر؟ فرمایا کہ جس دن کچھ تجھ کو ہے خبر اس بات کی کہ چھپا لینے والی وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے، بڑی شدت اٹھانے والے، بڑی مشقتیں اٹھانے والے. ورنہ تسلا نار حامیہ، اور کیا ہوگا؟ دودھ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ، اور کیا ہوگا؟ تسقا من عین آنیہ، اور پانی مانگنے کو جب دیا جائے گا تو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا.
لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا مگر ایک ضریع گھاس، ایسا گھاس جو حلق میں اتارا جائے گا. اور فرمایا حلق کے اندر سے نکلتے ہوئے اس کو پھاڑے گا، چھیلے گا، اس کی آنتیاں اس کے پیشاب کے راستے سے باہر نکالے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، اس چیز کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اس چیز کے واقعہ میں کوئی شک نہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا کیسا ہوگا فرمایا نہ انسان کو موٹا کرے نہ انسان کی بھوک مٹائے، اور کیا ہو فرمایا اس کو تکلیف در تکلیف دیتا چلا جائے. لیکن کیا ہوگا یومئذ ناعمہ. ایک تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محنت کر چکے ہیں، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، تھکے ہوئے ہارے ہوئے محنتوں کے اندر لگے ہوئے. لیکن ایک آدمی وہ ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ جس دن اس کے چہرے پہ شادمانی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی، اس کے چہرے پہ خوشیوں کی دمک نظر آ رہی ہوگی، اس کے چہرے پہ دل کی دمک نظر آ رہی ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، یہ اپنی محنت سے راضی ہوگا، یہ اپنی محنت سے راضی ہوگا کہ میں نے دنیا میں جو محنت کی ہے آج وہ محنت میرے سامنے آ چکی ہے. لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اور وہ بڑی شان والی جنت میں ہوگا. کہ جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کیسی جنت ہے فرمایا جس کے اندر کوئی بہودہ بات نہیں. فیہا عین جاریہ، جس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں. فیہا سرر مرفوعہ، اور اونچے اونچے بلا خانے ہیں. واکواب موضوعہ، اور فارس اور گھوڑے سامنے جھکے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جناب اپنے مالک سے میرے آقا یہ شراب پی لیجیے، اے میرے آقا یہ شربت پی لیجیے، یہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہے. این یشرب بها المقربون، اس چشمے سے مقرب لوگ پیئیں گے. وہ جنت کے اندر شراب ہے جس شراب کی دنیا کے اندر مثال نہیں ہے، وہ جنت کی شراب ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جس دن ایک دھماکہ ہوگا، ایک آنے والی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کھڑرانے والی آئے گی، ساری انسانیت کو کھڑرا کے رکھ دے گی. انسان کاروبار میں جا رہا ہے، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی دکانوں پہ تجارت کر رہا ہے، ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے دودھ پلا رہی ہے، پرندے گھونسلوں سے نکلے ہوئے صبح کی سیر کر رہے ہیں. اور یہ انسان کسی کی شادی ہے، پہلی رات دلہا ہے دلہن ہے، اور جو ہے انسان اپنے دفتر کے اندر ہے، انسان اپنے کاروبار کے اندر ہے. جب تک ایک آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، اذا الشمس كورت، اور جیسے ہی آواز آئے گی سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس كورت، وہ ماں جو اپنے بچے کو یوں اٹھائی ہوئی ہوگی، یوں پھینکے گی، ہائے کیا ہو گیا ہے. وہ تاجر جو گزار گیا ہوا ہے اپنے گھر کا راستہ بھول جائے گا. وہ کسان جو گھر اپنی کسان کے کاموں کے لیے گیا ہوا ہے وہ واپسی کا راستہ بھول جائے گا. اس کی بیوی اسے یاد نہیں رہے گی، اس کے بچے اسے یاد نہیں رہیں گے. اللہ کیا ہوا آج وہ دھماکہ ہوا جس دھماکے کی اللہ خبر دیتے ہیں. اذا وقعت الغاریہ لیس لوقعتها کاذبہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. قسم ہے اس قیامت کے دن کی کہ جس دن ہم نے سارے انسانوں کو، ساری دنیا کو ختم کرنا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے اٹھائیں گے نہیں؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں نہیں نہیں، ہم اس کے پوروں کو بھی اکٹھا کر لیں گے. یہ پورے ہیں ان کو بھی ہم اکٹھا کر لیں گے. اس غفلت میں پڑا ہوا کہ ہم نے دنیا میں سے بیکار پیدا کیا، نہ ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے اسے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی یہ زندگی اپنی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اللہ کو راضی کرنے پہ لگ رہا اور کون اللہ کو ناراض کرنے پہ لگ رہا. فرمایا کیا ان الجنت ہی الماوا واصل الحیات الدنیا ان الجحیم ہی الماوا. جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ان الجحیم ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان الجنت ہی الماوا، اور جس نے آخرت کو اپنے سامنے رکھا ان الجنت ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب جب قیامت آئی تو قیامت آنے میں فرمایا کیا سارے لوگ فرمایا جو جہاں کیا تھا فرمایا وہیں موتیں آ رہی ہیں. اور مسلمان قیامت کو نہیں دیکھے گا، یہ کافر قیامت کو دیکھے گا.
جب قرآن اٹھا لیا جائے گا، محمد کو اٹھا لیا جائے گا، اور ایک کافر کہ جس کے دل میں نور کی چمک نہیں اس وقت کو دیکھے گا، اور توبہ کا دروازہ منہ سے پہلے 40 سال پہلے بند ہو جائے گا. یعنی 40 سال کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف کیا ہوگا، آج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں نمودار ہوتا ہے. ایک رات آئے گی جس رات میں سورج جب کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جس کو غروب ہوگا وہ سجدہ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں مشرق سے طلوع ہو جاؤں. آج اللہ کیا کہیں گے، اے سورج آج تمہیں مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج تمہیں مغرب سے طلوع ہونا ہے. آج جب مغرب سے طلوع ہوا تو فرمایا آج کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں. یہ وقت دیکھنا ہے، کوئی آسان وقت نہیں ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. کہ جس دن یہ دن قیام ہوگا، قیام ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سور میں ونفخ فی الصور، حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم دیں گے کہ تو سور میں پھونک مار. جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے ساری دنیا ختم، دام نیچے گر رہے ہیں. کوئی دنیا میں انسان جاندار ایسا نہیں ہوگا جو زندہ رہے گا. ونفخ فی الصور فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون. یہ تو پہلی سورہ ہے، سورہ کے اندر پھونک ہے اور ساری دنیا ختم ہو رہی ہے. اب دوسری بار جب حکم دیا جائے گا ونفخ فی الصور فاذا ھم من الاجداث الی ربہم ینسلون، تو جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو قبر کے اندر سے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مومن پکار اٹھے گا اور کافر پکار اٹھے گا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آج ہمیں اپنی قبروں سے کس نے جگا دیا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، رشتے آگے سے بنائیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور مومن پکار اٹھے گا، یہ وہ دن ہے جس دن کا پیغمبر نے وعدہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے کہلایا تھا اور نبیوں نے سچ کہا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے. وہ دن بھول چکا ہے، وہ دن ہمیں بھول چکا ہے. ہماری محنتیں دنیا کے لیے، ہماری محنتیں دن رات اس چھوٹے سے پیٹ کے لیے کہ کیسے یہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے. وہ آنے والا وقت انتہائی دشوار، انتہائی مشکل، وہ سب پہ نہیں آ رہا. اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو چکا، وإذا النجوم انكدرت، ستارے جھڑ چکے، سورج پھونکا گیا. اب جیسے سورج پھونکا گیا ورنہ سورج بے نور ہو چکا. وإذا النجوم انكدرت، ستارے بے نور ہو چکے، ستارے جھڑ چکے اور سارے ستارے گر کے سمندر میں گر رہے. وإذا الجبال سيرت، اور پہاڑ بکھرنا شروع ہو گئے. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگ چکی. وإذا النفوس زوجت، اور انسانوں کے جوڑے بنائے گئے. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اور زندہ گاڑا ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں کیا کیا تھا، دفن کیا گیا تھا. وإذا الصحف نشرت، ہمارے اور میرے حوالہ میں کھول دیے گئے، یوں سامنے لا کے رکھ دیے گئے. یہاں تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، اور جب اللہ آسمان کی کھال کھینچ لیں گے. وإذا الجحیم سعرت، اور جہنم کو نزدیک کر دیں گے. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، ہر انسان دیکھ لے گا کہ جو اللہ کے سامنے لے کے گیا. علمت نفس ما أحضرت فأقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، قسم ہے چھپنے والے کی، اللہ تعالی کی سر کی قسم کھا رہے ہیں. فأقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، اور صبح نمودار ہونے کی قسم کھا رہے ہیں. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول کریم. یہ جو کلام بولا جا رہا ہے، یہ کلام جو بولا جا رہا ہے، یہ ایک بڑے عظیم قاصد کا پیغام ہے اور وہ فرشتہ جبرائیل ہے جو پیغام لے کے کس پہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. إنه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ آمد رب کے سامنے بڑا بمکان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا دبدبے والا ہے. اما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارا ساتھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی دیوانے نہیں ہے. یہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یہ کوئی دیوانے نہیں ہے کہ تمہیں ویسے ہی بلا رہے ہیں.
وما هو بصاحب مجنون ولقد رآه بالأفق المبين. اس پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں کے کناروں پہ اصلی حالت میں دیکھا ہے. اصلی حالت کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ پیغمبر جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا کے انسانوں کے لیے بتاتے ہیں کہ پیغمبر بخل کرنے والا نہیں ہے. ایک ایک بات کو وما هو بقول بِضَنِينٍ وما هو بقول شیطان رجیم. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ کلام شیطان مردود کا قول ہے. وہ لوگوں فَإِنَّ تَصْحَبُونَ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ تمہیں اللہ کا تعارف نہیں کرتا کون ہے؟ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائی. فَإِنَّ تَصْحَبُونَ تم اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہاری زندگی کو کیا ہو چکا؟ تم کن زندگیوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. کون؟ یہ قرآن ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اور تم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا جو زندگی پیغمبر کی زبان سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے. تم اس زندگی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کس طرح کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ من چاہی زندگی دل میں جو آیا وہ کر دیا. سر سے لے کے پاؤں تک بدل چکے ہم. جب شیطان نے کہا تھا میں اللہ میں اس کو اس راستے سے ڈر دوں گا جس راستے پہ آپ کی شکل و حیبت ہے، جس راستے پہ آپ کی شکل و حیبت ہے، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، میں ان کو اس راستے سے بھٹکا دوں گا. جس صورت میں آپ ہیں یہ صورتیں ان سے دور کر دوں گا. غیروں کی مشابہت، غیروں کی زندگی، غیروں کی محنت. اور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم محنت لے کے آئے اس محنت کو چھوڑ دیا، اپنا مقصد بھول بیٹھے. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. سمجھانے والے نے سمجھایا اور تم پیٹھ بھاگ کے سمجھانے والے نے سمجھایا اور تم پیٹھ دے کے بھاگ گئے. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. جس دن مجرم دیکھے گا اس دن کو تو کیا کہے گا؟ يود المجرم لو يفتدي. اے اللہ میں فدیہ میں دیتا ہوں اس کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان قوم قبیلے کو. ثم ينجي مگر آج کے دن اس تکلیف سے مجھے بچا دیا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. دل کے اندر تمنا کرے گا لوگ یفتدی مجھے فدیہ لے لیں. کیا فدیہ؟ میں نے بچوں کی خاطر سود کمایا، میں نے بچوں کی خاطر اللہ تجھے ناراض کیا، میں نے اپنے نفس کی خواہش کی خاطر تجھے ناراض کیا. اے اللہ آج میرے بچے کو لے لے پر میری جان چھوڑ. رد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ. ٹھیک ہے اللہ میری بیوی کو لے لے پر میری جان چھوڑ. اللہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی. اللہ مجھ سے ساری دنیا لے لے اور میری جان چھوڑ. اللہ اتنا نزاعۃ للشوا کیوں ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے جبروں کو پکڑا جائے گا. کل نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. کہ جس وقت اسے سمجھایا گیا، جس وقت اسے بلایا گیا، اس نے پیٹھ پھیر کے کیوں بھاگا؟ کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو. یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور تم نے اس دین کو کھیل تماشا بنا دیا. تم نے اتنے عظیم دن کو کہ جس دن میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تم نے غفلت کی. ہم دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے اور کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اتنا عظیم دن کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اتنی غفلت کے ساتھ پیچھے ڈال دیا. وہ سوچا بھی نہ کہ میں نے جانا کہاں ہے. اپنی من چاہی زندگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا جس وقت قیامت آئے گی تو قیامت آنے میں یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں. زمین پھٹ چکا، زمین پھٹ گرز چکی، آسمان پھٹ چکا، ستارے بے نور ہو چکے. اب دوسرا وقت آیا کہ ساری دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جو جاندار زندہ ہو. ثم نفخ فیہ اخری. دوسری بار اللہ سور میں
اسرائیل سے کہیں گے، حتیٰ کہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اسرائیل، اسرافیل، جبرائیل، بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں آج میرے عرش کے نزدیک سب کو ہوگا، تم بھی مر جاؤ۔ اسرافیل، اسرائیل جیسا فرشتہ کہ جو لوگوں کی جانیں نکالتا ہے، جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، دھم نیچے گرے گا۔ فرماتے ہیں اس کی چیخ ایسی ہوگی، اگر زمین قائم ہو، آسمان قائم ہو اور یہ دنیا قائم ہوگی، ورنہ اس کی چیخ سے 7 آسمان بڑھ جاتے ہیں، اتنی ہیبتناک چیخ پکارے گا۔ 40 سال گزر جائیں گے، 40 سال اللہ ایک پکاریں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ، تکبر کرنے والے، دنیا میں بڑی بڑی زمینیں بنانے والے، بڑی بڑی جائیدادیں بنانے والے، لمن الملک اليوم، آج تم کہاں چلے گئے؟ اللہ سب سے پہلے اسرائیل صاحب کو زندہ کریں گے، پھر اسرائیل، پھر جبرائیل، بڑے فرشتوں کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اسرائیل السلام کے منہ میں سور ہوگا اور گھومنا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 40 دن تک ایک بارش نازل ہوگی کہ آج بارش نازل ہوتی تو سبزہ ہوتا ہے، لیکن وہ بارش ہوگی تو وہ بارشیں انسانوں کو زندہ کریں گی۔ 40 سال تک بارش ہوگی۔ 40 سال بارش کے بعد فرمایا لوگ اپنی قبروں سے اٹھنا شروع کریں اور قبریں پھٹے گی۔ والذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے مٹی سے پیدا کیا، ثم یعیدکم، پھر وہ تمہیں اللہ لوٹائے گا اور پھر تم اسی سے نکالے گا۔ اب آج کیا ہوا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور مٹی میں پھر ڈال دیا، ثم نعیدکم، اور آج پھر تمہارا اللہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا رہا ہے۔ تم پہلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور پھر پہلے مٹی سے بنائے گے، پھر ماں کے پیٹ میں رکھے گے اور پھر آج تم زمین کی تہ میں رکھے گے اور اس مٹی کے پیٹ میں تمہیں نکال کے باہر پھینک دیا۔ لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا میدان حشر کی طرف نکلے گا، اور یہ میدان حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال میں انسان اپنے گناہ کی بے قدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی حلق تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی جناب کمر تک ڈوبا ہوا ہے اور ننگا بدن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ صرف اس وقت ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا فاطمہ وہ دیکھنے کا دن نہیں ہے، وہ دیکھنے کا دن نہیں ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر انسان اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوگا اور دل ہی دل میں خوف محسوس کر رہا ہوگا، ہائے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہائے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آج ہم اس دن سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں، جیسے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، پھر اعلان شروع ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں میں سے لوگوں کے سامنے آئیں گے، دیکھے گا وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، عام آدمی نہیں دیکھے گا۔ فیصلے شروع ہو جائیں گے، ہاں فلاں کا بیٹا فلاں آج کامیاب ہو چکا ہے، فلاں کا بیٹا آج فلاں ناکام ہو چکا ہے، اور سب کے سامنے اعلان ہوگا۔ آج ہم چھوٹی سی تکلیف، مجھے کسی کے سامنے ذلیل کر دیا جائے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا کھڑی ہے، انسان کھڑے ہیں، ماں باپ کھڑے ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، نبی موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے کسی کو جادو کیا ہے، کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے اور کسی نے کسی کو اذیت دی ہے، سارا کھل کے فرمایا تم چھپاؤ، تم چھپا نہیں سکتے۔ آج یہ دنیا نہیں ہے کہ تم کیا کرو کہ پیسے دے دے لا کے چھپا دیا جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم ونکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تمہارے منہ کو موت لگا دی جائے، آج تمہاری زبان نہیں بولے گی، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، میرے پاؤں بولیں گے کہ ہاں تم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ یہ دنیا نہیں ہے کبھی پیسے دے دے لا کے کنا چھوڑ دیا جائے۔ آج دنیا میں مظلوم بھی چل رہا ہے اور ایک ایسا انسان ہے جو ظلم کر وہ نہیں چل رہا، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تمجزوا من الغیظ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ظالم کو ظلم سے نہیں بچا سکتی اور مظلوم کو انصاف دینے سے نہیں بچا سکتا کوئی۔ دنیا میں کوئی ظلم پہ لگا ہوا، کوئی مظلوم ہے، سارے برابر دائرہ چل رہے ہیں، کوئی آگ بھڑکا رہا، کوئی آگ بجھا رہا، کوئی تکلیف سہ رہا، کوئی تکلیف دے رہا، کوئی پریشان کر رہا،
چاہتا چلا جا رہا، لیکن ایک انسان کا وقت آنے والا ہے اسی چیز کی دعوت دیتے دیتے نبی کیا ہو دنیا سے جا چکے، اور یہ ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا، اپنی زندگی کو بدلا جائے، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو بدلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مقصود بناؤ، سب سے لے کے موت تک بدلو۔ اللہ نے اس انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورتی دی ہے، اس کے علاوہ چاراکاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے گھڑی کے ساتھ انسان کو زینت عطا فرمایا، سر کی بیڑیوں کے ساتھ عورت کو زینت عطا فرمایا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غیروں کی زندگیوں پہ چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور پیارا نبی جس نے پتھر کھائے، جس نے سخت تکلیفیں اٹھائی، اور ایک نہیں 1.25 کے قریب پیغمبر تکلیفیں اٹھاتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنی زندگیوں کو امت کے اندر زندہ کرتے ہیں۔ آج امت بھول چکی ہے، آج امت بھول چکی ہے۔ کوشش کرو اپنی زندگی کو بدلو، یعنی ایک نقشہ ذہن میں رکھو، سب سے لے کے پاؤں تک بدلنے کی کوشش کرو۔ توفیق میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم اس زندگی پہ آ جائیں جو زندگی تو چاہتا ہے۔ اللہ جس زندگی کو تو قابو رکھتا ہے، اللہ اس زندگی کے بغیر ہمارے پاس ہے کیا؟ سبحان اللہ۔